بنام خدائے رحمان رحیم۔ وہ ایمان والے یقیناً فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ کا عمل انجام دینے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں، کیونکہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ لہٰذا جو ان کے علاوہ اوروں کے طالب ہو جائیں تو وہ زیادتی کرنے والے ہوں گے، اور جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ وارث ہوں گے جو جنت فردوس کی میراث پائیں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور بتحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا دیا، پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی، پھر بوٹی سے ہڈیاں بنا دیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ پس بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے۔ پھر اس کے بعد تم بلا شبہ مر جاتے ہو، پھر تمہیں قیامت کے دن یقیناً اٹھایا جائے گا، اور بتحقیق ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، اور ہم تخلیقی کارناموں سے غافل نہیں ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی برسایا، پھر اسے زمین میں ہم نے ٹھہرایا، اور ہم یقیناً اسے ناپید کرنے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگور کے باغات پیدا کیے، جن میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور اس درخت کو بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لے کر اگتا ہے۔ اور تمہارے لیے جانوروں میں یقیناً ایک درس عبرت ہے، ان کے شکم سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے دیگر بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو، اور جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اور بتحقیق ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس نوح نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم بچتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، یہ تو بس تم جیسا بشر ہے جو تم پر اپنی بڑائی چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا۔ ہم نے اپنے پہلے باپ دادا سے یہ بات کبھی نہیں سنی، بس یہ ایک ایسا شخص ہے جس پر جنون کا عارضہ ہوا ہے، لہٰذا کچھ دیر انتظار کرو۔ نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، انہوں نے جو میری تکذیب کی ہے ان پر تو میری مدد فرما۔ پس ہم نے نوح کی طرف وحی کی اور کہا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنا شروع کر دے تو ہر قسم کے جانوروں کے جوڑوں میں سے 2 سوار کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، ان میں سے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ اور اے نوح، ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔ اور جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر سوار ہو جائیں تو کہیں، ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، اور کہیں، پروردگارا، ہمیں بابرکت جگہ اتارنا، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس واقعے میں یقیناً نشانیاں ہیں، اور ہم آزمائش کر گزریں گے۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کیا، پھر خود انہی میں سے ایک رسول ان پر مبعوث کیا، جس کی دعوت یہ تھی کہ لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم بچنا نہیں چاہتے؟ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے جو آخرت کی ملاقات کی تکذیب کرتے تھے اور جنہیں ہم نے دنیاوی زندگی میں آسائش فراہم کر رکھی تھی، کہا، یہ تو بس تم جیسا بشر ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے جیسے کسی بشر کی اطاعت کی تو بے شک تم خسارے میں رہو گے۔
کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم خاک اور ہڈی ہو جاؤ گے تب تم نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بعید ہی بعید ہے۔ بس یہی دنیاوی زندگی ہے جس میں ہمیں مرنا اور جینا ہے، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا آدمی ہے جو اللہ پر جھوٹی نسبت دیتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ عرض کیا، پروردگارا، ان لوگوں کی تکذیب پر میری نصرت فرما۔ اللہ نے فرمایا، تھوڑے وقت میں یہ لوگ پشیمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ وعدہ حق کے مطابق زوردار آواز نے انہیں گرفت میں لے لیا، تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کر رکھ دیا۔ پس رحمت حق سے دور ہو یہ ظالم قوم۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کیں۔ کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر ہم نے یکے بعد دیگرے برابر اپنے رسول بھیجے۔ جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اس کی تکذیب کرتی، تو ہم بھی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے رہے، اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا۔ رحمت حق سے دور ہوں جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور ان کے درباریوں کی طرف، مگر انہوں نے تکبر کیا، اور وہ بڑے متکبر لوگ تھے، اور کہنے لگے، کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم ہماری تابع دار ہے؟ پھر انہوں نے دونوں کی تکذیب کی، نتیجے کے طور پر وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اس امید پر کتاب دی کہ وہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر لیں گے، اور ابن مریم اور ان کی والدہ کو ہم نے ایک نشانی بنایا، اور انہیں ہم نے ایک بلند مقام پر جگہ دی جہاں اطمینان تھا اور چشمے پھوٹتے تھے۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح بجا لاؤ۔ جو عمل تم کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں، اور تمہاری یہ امت یقیناً امت واحدہ ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو۔ مگر لوگوں نے اپنے دینی معاملات میں تفرقہ ڈال کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اب ہر فرقہ اپنے پاس موجود نظریات پر خوش ہے۔ انہیں ایک مدت تک اپنی غفلت میں پڑا رہنے دیجیے۔ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے جو انہیں مالا مال کرتے ہیں تو ہم انہیں تیزی سے بھلائی پہنچا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ہراساں ہیں، اور جو اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، اور جو کچھ وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے لرز رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ ہیں جو نیکی کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور ہم کسی شخص پر اس کی قوت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حقیقت بیان کرتی ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ مگر ان کافروں کے دل اس بات سے غافل ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے دیگر اعمال بھی ہیں جن کے یہ لوگ مرتکب ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم ان کے عیش پرستوں کو عذاب کے ذریعے گرفت میں لیں گے تو وہ اس وقت چلا اٹھیں گے، آج مت چلاؤ، تمہیں ہم سے یقیناً کوئی مدد نہیں ملے گی۔ میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھیں تو اس وقت تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے، افسانہ گوئی کرتے ہوئے، بیہودہ گوئی کرتے تھے۔ کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ اس کے منکر ہو گئے ہیں؟ یا وہ یہ کہتے ہیں وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس خود ان کی اپنی نصیحت لائے ہیں،
اور وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں؟ یا کیا آپ ان سے کوئی خراج مانگتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ کے رب کا دیا ہوا سب سے بہتر ہے، اور وہی بہترین رازق ہے۔ اور آپ تو انہیں یقیناً صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور انہیں جو تکلیف لاحق ہے اسے دور کر بھی دیں، پھر بھی یہ لوگ اپنی سرکشی میں برابر بہکتے جائیں گے۔ اور بتحقیق ہم نے تو انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے رب سے نہ عاجزی کا اظہار کیا نہ زاری کا، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر شدید عذاب کا ایک دروازہ کھول دیا تو پھر ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم پھر بھی کم شکر گزار ہو۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جانا ہے۔ اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور اسی کے قبضہ قدرت میں شب و روز کا آنا جانا ہے۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لیکن یہ لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو ان سے پہلے والے کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں، کیا ہم جب مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی رہ جائے گی تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہی وعدہ یقیناً ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا رہا ہے۔ یہ تو صرف قصہ پاری نہ ہیں۔ کہہ دیجئے یہ زمین اور جو اس پر آباد ہیں کس کی ہے؟ اور اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ کہیں گے اللہ کی ہے۔ کہہ دیجئے تو پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کہہ دیجئے 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہے۔ کہہ دیجئے تو پھر تم بچتے کیوں نہیں ہو؟ کہہ دیجئے وہ کون ہے جس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ کہیں گے اللہ۔ کہہ دیجئے تو پھر تمہاری یہ خپتی کہاں سے ہے؟ بلکہ ہم حق کو ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر جدا ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ غیب و شہود کا علم رکھتا ہے، پس وہ منزہ ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اے رسول کہہ دیجئے میرے پروردگار، اگر تو وہ عذاب مجھے دکھا دے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے تو میرے پروردگار مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا، اور جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہم اسے آپ کو دکھانے کی یقیناً طاقت رکھتے ہیں۔ آپ برائی کو احسن برتاؤ کے ذریعے دور کریں، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ اور کہہ دیجئے اے میرے پروردگار، میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار میں ان کے میرے سامنے آنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ غفلت میں پڑے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ لے گی تو وہ کہے گا، اے پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں، شاید اس میں عمل صالح بجا لاؤں۔ ہرگز نہیں، یہ تو وہ جملہ ہے جسے وہ کہہ دے گا اور ان کے پیچھے اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ حائل ہے۔ پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو ان میں اس دن نہ کوئی رشتہ داری رہے گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، پس جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی نجات پانے والے ہیں، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہو، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور اس میں ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی۔ کیا تم وہی نہیں ہو
کہ جب میری آیات تمہیں سنائی جاتی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جگہ سے نکال دے، اگر ہم نے پھر وہی جرائم کیے تو ہم لوگ ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا، خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ یقیناً یہ دعا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے ہیں، پس ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں ہماری یاد سے غافل کر دیا اور تم ان پر ہنستے تھے۔ آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ پوچھے گا، تم زمین میں کتنے سال رہے ہو؟ وہ کہیں گے، ایک روز یا روز کا ایک حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ پس شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ فرمایا، تم وہاں تھوڑا ہی عرصہ ٹھہرے ہو، کاش کہ تم اس وقت جانتے۔ کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ پس بلند و برتر ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور کافر یقیناً فلاح نہیں پا سکتے۔ اور کہہ دیجئے، اے میرے پروردگار، معاف فرما اور رحم فرما، اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ بنام خدائے رحمان رحیم، یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اسے فرض کیا، اور اس میں صریح آیات کو نازل کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور دین خدا کے معاملے میں تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت موجود رہے۔ زانی صرف زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کرے گا، اور زانیہ صرف زانی یا مشرک سے نکاح کرے گی، اور مومنوں پر یہ حرام کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر اس پر 4 گواہ نہ لائیں، پس انہیں 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی ہرگز قبول نہ کرو، اور یہی فاسق لوگ ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں۔ اس صورت میں اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے سزا اس صورت میں ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں اس سے خلاصی نہ ملتی، اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ جو لوگ بہتان باندھ لائے وہ یقیناً تمہارا ہی ایک دھڑا ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھنا، بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس نے جتنا گناہ کمایا اس کے لیے اتنا ہی حصہ ہے، اور ان میں سے جس نے بڑا حصہ لیا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ صریح بہتان ہے؟ وہ لوگ اس بات پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب چونکہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، لہٰذا وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں کا تم نے چرچا کیا تھا
ان کے سبب تم پر بڑا عذاب آ جاتا۔ جب تم اس جھوٹی خبر کو اپنی زبانوں پر لیتے جا رہے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک معمولی بات خیال کر رہے تھے، جبکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات ہے۔ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو کیوں نہ کہا ہمیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی؟ خدایا تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی بھی ایسے کام کا احاطہ نہ کرنا، اور اللہ آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ یقیناً جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر فوری عذاب آ جاتا، اور یہ کہ اللہ بڑا شفیق مہربان ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے ایک شخص بھی کبھی پاک نہ ہوتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ احسان کرنے والے اور مال و دولت میں وسعت والے ہیں، وہ قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں کو کچھ دینے سے دریغ نہ کریں، اور انہیں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ کیا تم خود یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اور اللہ غفور رحیم ہے؟ جو لوگ بے خبر پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان سب اعمال کی گواہی دیں گے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ اس دن اللہ ان کا حقیقی بدلہ پورا کرے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ ان باتوں سے پاک ہیں جو لوگ بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو بغیر اجازت کے اس میں داخل نہ ہونا، اور اگر تم سے لوٹ جانے کے لیے کہا جائے تو لوٹ جاؤ، اسی میں تمہاری پاکیزگی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہی رکھتا ہے۔ البتہ ایسے گھروں میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں جن میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو، اور ان میں تمہارا کوئی سامان ہو، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھیں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ اللہ کو ان کے اعمال کا یقیناً خوب علم ہے۔ اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو بچائے رکھیں، اور اپنی زیبائش کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے خود ظاہر ہو، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اپنے شوہروں، آبا، شوہر کے آبا، اپنے بیٹوں، شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، بھائیوں کے بیٹوں، بہنوں کے بیٹوں، اپنی ہمصنف عورتوں، اپنے کنیزوں، ایسے خادموں جو عورت کی خواہش نہ رکھتے ہوں، اور ان بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہ ہوں۔ اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں
کہ جس سے ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے، اور اے مومنو، سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہوں اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو صالح ہوں، ان کے نکاح کر دو، اگر وہ نادار ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، علم والا ہے۔ جو لوگ نکاح کا امکان نہ پائیں، انہیں عفت اختیار کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں خوشحال کر دے۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کی خواہش رکھتے ہوں، ان سے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کوئی خیر ہے، اور انہیں اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے دے دو۔ اور تمہاری جوان لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو انہیں دنیاوی زندگی کے متاع کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور اگر کوئی انہیں مجبور کر دے تو ان کی اس مجبوری کے بعد یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور بتحقیق ہم نے تمہاری طرف واضح کرنے والی آیات نازل کی ہیں، اور تم سے پہلے گزرنے والوں کی مثالیں بھی، اور تقوی رکھنے والوں کے لیے موعظہ بھی نازل کیا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، چراغ شیشے کے فانوس میں ہے، فانوس گویا موتی کا چمکتا ہوا تارا ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، اس کا تیل روشنی دیتا ہے، خواہ آگ اسے نہ چھوئے۔ یہ نور بالائے نور ہے، اللہ جسے چاہے اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بھی بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے اذن دیا ہے، اور ان میں اس کا نام لینے کا بھی۔ وہ ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت، ذکر خدا اور قیام نماز اور ادائیگی زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس میں قلب و نظر منقلب ہو جاتے ہیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں سراب جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے، مگر جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا، بلکہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے، تو اللہ اس کا حساب پورا کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان کی مثال اس تاریکی کی طرح ہے جو گہرے سمندر میں ہو، جس پر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس پر ایک اور موج ہو، اور اس کے اوپر بادل تہ بتہ اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ جب انسان اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اسے نظر نہ آئے، اور جسے اللہ نور نہ دے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی؟ ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے، اور اللہ کو ان کے اعمال کا بخوبی علم ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر اسے باہم جوڑ دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے؟ پھر آپ بارش کے قطروں کو دیکھتے ہیں کہ بادل کے درمیان سے نکل رہے ہیں، اور آسمان سے پہاڑوں جیسے بادلوں سے اولے نازل کرتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو ختم کر دے۔ اللہ شب و روز کو بدلتا رہتا ہے، جس میں صاحبان بصیرت کے لیے یقیناً عبرت ہے۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے خلق فرمایا، پس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، اور کوئی 4 ٹانگوں پر،
اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بتحقیق ہم نے حقیقت بیان کرنے والی آیات نازل کیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت بھی کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر حق ان کے موافق ہو تو فرما بردار بن کر رسول کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا انہیں کوئی شبہ یا ڈر ہے کہ کہیں اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم نہ کریں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ خود ظالم ہیں۔ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو مومنوں کا قول تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور یہ لوگ اللہ کی کڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ، اچھی اطاعت قسم سے بہتر ہے، بتحقیق اللہ کو تمہارے اعمال کا خوب علم ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نے منہ موڑ لیا تو سمجھ لو کہ جو بار رسول پر رکھا گیا ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں، اور جو بار تم پر رکھا گیا ہے اس کے تم ذمہ دار ہو، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور رسول کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ واضح انداز میں تبلیغ کریں۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں اس طرح جانشین ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بنایا، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسندیدہ بنایا ہے اسے پائیدار ضرور بنائے گا، اور انہیں خوف کے بعد امن ضرور فراہم کرے گا۔ وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس کے بعد بھی جو لوگ کفر اختیار کریں گے پس وہی فاسق ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ کافر لوگ زمین میں ہمیں عاجز بنا دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، ضروری ہے کہ تمہارے مملوک اور وہ بچے جو ابھی بلوغ کے حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں تم سے اجازت لے کر آیا کریں، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ان کے بعد ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے میں نہ تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ان پر۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں جس طرح پہلے ان کے بڑے لوگ اجازت لیا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔ اور جو عورتیں ضعیف العمری کی وجہ سے خانہ نشین ہو گئی ہوں اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں، ان کے لیے اپنے حجاب کے کپڑے اتار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں۔ تاہم عفت کا پاس رکھنا ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے، اور نہ خود تم پر اس بات میں کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ کے گھروں سے، یا اپنی بڑی ماؤں، نانی، دادی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے،
یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان کے گھروں سے جن گھروں کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا جدا جدا۔ اور جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام کیا کرو، اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحیت کے طور پر۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے، شاید تم عقل سے کام لو۔ مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی اجتماعی معاملے میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتے۔ جو لوگ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں یہ یقیناً وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا جب یہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے درمیان رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تم میں سے جو دوسروں کی آڑ میں کھسک جاتے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے۔ جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات کا خوف لاحق رہنا چاہیے کہ مبادا وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ متوجہ رہو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم جس حال میں ہو، اور جس دن انہیں اس کی طرف پلٹا دیا جائے گا تو وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، اور اللہ کو ہر چیز کا خوب علم ہے۔ بنام خدائے رحمان رحیم، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے انتباہ کرنے والا ہو، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، اور جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا، پھر ہر ایک کو اپنے اندازے میں مقدر فرمایا۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں، اور وہ اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور وہ نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ حیات کا، اور نہ ہی اٹھائے جانے کا۔ اور کفار کہتے ہیں یہ قرآن ایک خود ساختہ چیز ہے جسے اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے، اور دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ ایسی باتیں کر کے یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ قرآن پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوا رکھی ہیں، اور جو صبح و شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دیجئے اسے تو اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا راز جانتا ہے، بے شک وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا تاکہ اس کے ساتھ تنبیہ کر دیا کرے، یا اس کے لیے کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھا لیا کرتا۔ اور ظالم لوگ اہل ایمان سے کہتے ہیں تم تو ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ دیکھیے یہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی باتیں بنا رہے ہیں، پس یہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے راہ پانا ممکن نہیں ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کے لیے بڑے بڑے محل بنا دے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ جہنم دور سے انہیں دیکھے گی تو یہ لوگ غضب سے اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب انہیں جکڑ کر جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے، تو ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔
کہہ دیجئے کیا یہ مصیبت بہتر ہے یا دائمی جنت جس کا اہل تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے لیے جزا اور ٹھکانہ ہے۔ وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز جسے وہ چاہیں گے موجود ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لازمی وعدہ آپ کے پروردگار کے ذمہ ہے، اور اس دن اللہ ان لوگوں کو اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے ان کو بھی جمع کرے گا، اور پھر فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا ولی بنائیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو نعمتیں عطا فرمائیں، یہاں تک کہ یہ لوگ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاکت میں پڑنے والے لوگ تھے۔ پس انہوں تمہارے معبودوں نے تمہاری باتوں کو جھٹلایا، لہذا آج تم نہ تو عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی کوئی مدد حاصل کر سکتے ہو، اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھا دیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا پروردگار تو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔